قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ آج کے دور میں پورے ملک کے اندر فسادات ہیں، لڑائیاں ہیں، اور اس ملک کے اندر کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ اور بالکل یہی حالت اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں تھی۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں تھی۔ تو اللہ تعالی نے امن قائم کرنے کے لیے ایک نسخہ آسمان سے اتارا، جس کے ذریعے سے جزیرۃ العرب میں امن قائم ہوا، اور رفتہ رفتہ جہاں جہاں تک یہ دین اسلام پہنچتا رہا اور قرآن مجید پہنچتا رہا، وہاں امن قائم ہوا، یہاں تک کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کی حکومت تھی، اور سب کی جانیں محفوظ تھی، سب کی عزتیں محفوظ ہو گئیں، سب کا مال محفوظ ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ اس آیت میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی یہ قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو سیکھو، اس پر عمل کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اسلام سے قبل۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ فتنے کیسے ختم ہوں گے، یہ فسادات کیسے ختم ہوں گے، یہ لڑائیاں کیسے ختم ہوں گی، امن کیسے پیدا ہوگا، لوگوں کی جانیں کب محفوظ ہوں گی۔ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور اچھے اعمال، اور قرآن مجید کو مضبوط پکڑنا، اس پہ عمل کرنا۔ جب اس پر عمل ہوگا عمومی طور پر مسلمانوں کا، تو پورے ملک کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ اس کے بغیر امن قائم کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ آج کے دور میں فوج کی کوئی کمی نہیں، رینجر کی کمی نہیں، پولیس والوں کی کوئی کمی نہیں، سیکورٹی اداروں کی کوئی کمی نہیں۔ ہر گلی میں پولیس موبائل کھڑی ہوتی ہے، ہر روڈ پہ جگہ جگہ فوج کھڑی ہوتی ہے، لیکن پھر کیوں امن نہیں؟ پھر کیوں یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔ وہ جو اصل نسخہ، قرآنی نسخہ،
آسمانی نسخہ، نبوی نسخہ امن کے لیے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ أَمْنِهِمْ خَوْفًا۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تین باتوں کا۔ ایک تو یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی خلافت ان کو دے دیں گے، زمین کی حکمرانی مسلمانوں کو دے دیں گے۔ اور دوسرا انعام وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دین اسلام کو ٹھہرا دیں گے اور اس پر عمل کرنا آسان کر دیں گے۔ اور تیسرا انعام وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کو دور کر کے امن عطا کر دیں گے، امن پیدا کر دیں گے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کو گناہوں کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان کو گناہوں کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اولئک لهم الامن، ان کو امن ملے گا دنیا میں، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ امن کے نسخے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ ایمان والے، یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے ان پر برکتیں اتار دیں گے، زمین سے برکتیں نکال دیں گے، تنگ دستی نہیں ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ لیکن ایمان تو صحیح لے آئیں، تقوی اختیار کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ ہر شخص کی انفرادی طور پر بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور اجتماعی طور پر جو سربراہ ہے، گھرانے کا سربراہ، اس کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھر کے تمام افراد کو ایمان اور اچھے اعمال پر لے آئیں۔ گاؤں کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، صوبے کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت کریں۔ ملک کے سربراہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی تمام رعیت پر ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت کریں، تب امن قائم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا، جو حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے اور وہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور اس حجۃ الوداع کے خطبے میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی، لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سب کو معلوم تھا کہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن، لیکن صحابہ نے سمجھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال پوچھا کہ آج یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے پھر یہ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، بالکل ہے۔ تیسرا سوال پوچھا، یہ شہر کون سا ہے؟ پھر بھی صحابہ نے وہی جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا، کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ ہے۔ دن ہے یوم النحر، قربانی کا دن،
اور مہینہ ہے ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ، اور شہر مکہ مکرمہ حرمت والا شہر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسے آج کا دن حرمت والا دن، یہ مہینہ حرمت والا، اور بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ حرمت والا ہے. جس طرح تم ان کا احترام کرتے ہو، دوسرے کی جان کا احترام تم پر فرض ہے، دوسرے کے مال کی حفاظت تم پر فرض ہے، دوسرے کی عزت کا احترام تم پر فرض ہے. اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جتنے یہاں حاضرین ہیں وہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیں، غائبین تک پہنچا دیں. بخاری شریف کی حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، ہم جب کہیں تجارت کے لیے جاتے ہیں قافلے لوٹتے ہیں. یہ جزیرت العرب کے باہر کا قصہ اس نے ذکر کیا. جزیرت العرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین اسلام پھیل چکا تھا اور امن قائم ہو چکا تھا. باہر کی بات اس نے کی. تجارتی قافلے ملک یمن جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، راستے میں لوگ ہمیں لوٹتے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی لئن طالت بک الحیات لترین الزعینة ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالکعبہ لا تخاف احدا الا اللہ. اے عدی بن حاتم، اگر تیری زندگی لمبی ہو گئی، میرے بعد تو زندہ رہا، تو تو وہ زمانہ دیکھے گا کہ ملک عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام حیرہ ہے، وہاں سے ایک عورت اکیلے سواری پر سوار ہو کر احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی اور واپس جائے گی، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا. جب یہ دین وہاں تک پہنچے گا تو ایسا امن قائم ہوگا. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زندہ رہا، میں نے دیکھ لیا کہ وہ عورت عراق سے چل کر آئی مکہ مکرمہ، بیت اللہ کا طواف کیا. لوگوں نے اس سے پوچھا کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا بالکل امن کے ساتھ آئی ہوں. امن کے ساتھ آئی، امن کے ساتھ واپس چلی گئی. ایسا امن قائم ہوا، دنیا نے دیکھ لیا. یہ اس قرآن کی برکت ہے، اس دین کی برکت ہے. لیکن عمل کرنے والے تو مل جائیں. قرآن ہے، حدیث ہے، دین ہے، عمل اس پہ نہیں کرتے. بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب دین ہو، اللہ کا خوف ہو، تو کیسے لوگوں کے مال محفوظ ہوتے ہیں. آج کسی کا مال محفوظ ہے؟ کوئی موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مارکیٹ میں تو جائے، کوئی بینک سے رقم نکال کر اپنے گھر تو چلا جائے، وہیں سے اس کے پیچھے ڈاکو لگ جاتے ہیں. اور اگر تھانے میں رپورٹ درج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ڈاکو تھانے میں کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ رپورٹ درج کرنے والا بیچارہ نیچے زمین پر بیٹھا ہوتا ہے. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اس ملک کے اندر. یہ امن تب قائم ہوگا جبکہ دین آئے گا، قرآن کی تعلیم عام ہوگی. واقع ہے بخاری شریف میں گزشتہ امتوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا. ایک آدمی نے زمین خریدی دوسرے سے، اور ظاہر زمین کی جو قیمت ہوتی ہے تو وہ ادا کر دی، اور اس نے زمین میں کھدائی شروع کر دی. خریدنے والے نے کھدائی کرتے ہوئے ایک مٹکا اس کو مل گیا جو سونے سے بھرا ہوا تھا. اب کتنا مال تھا؟ سونے سے بھرا ہوا. اس زمین کی قیمت سے کئی گنا زیادہ اس کی مالیت. لیکن اس نے مٹکا چھپایا نہیں،
دین ہے، اللہ کا خوف ہے. اگر یہ اس شخص کا حق بنتا ہے جس نے سے میں نے زمین خریدی، تو میں کیسے اس کو اپنے پاس رکھوں؟ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جہنم میں جلنا پڑے گا. زمین بیچنے والے کے پاس جا کر اس سے کہا میں نے آپ سے زمین خریدی اور زمین کے اندر یہ مٹکا ملا، اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، یہ سونے کا مٹکا تمہارا ہے، سونے سے بھرا ہوا، لے لو. لیکن وہ بھی دین والا تھا، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا تھا. اس نے کہا مجھے کیا معلوم کہ اس زمین کے اندر سونا پڑا ہوا ہے، میں نے تو اس قیمت پر زمین تم پہ فروخت کر دی، مجھے اندر کی چیزوں کا علم نہیں، یہ سونا میں نہیں لیتا، میں نے نہیں رکھا، یہ بھی تمہارا ہے. خریدنے والا وہ مٹکا سونے کا بھرا ہوا لینے کے لیے تیار نہیں، بیچنے والا لینے کے لیے تیار نہیں. عدالت میں جاتے ہیں قاضی کے پاس. آج تو قاضی کے پاس، ججوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اس نے میرا حق کھایا، اور وہاں قاضی کے پاس گئے، وہ سونے کا مٹکا لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. قاضی بھی ایمان والا تھا، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا تھا. آج کل کے ججوں کی طرح نہیں تھا جو شراب کو شہد ثابت کر کے بری کر دیتے ہیں. نہیں، یہ اس کے پاس جو پکڑی گئی چیز ہے یہ شراب نہیں، یہ شہد ہے. ایسے واقعات ہوئے ہیں. وہ قاضی بھی اللہ سے ڈرنے والا تھا. اس نے کہا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے. قاضی نے کہا تم ان کا آپس میں رشتہ کرا دو، نکاح کرا دو، اور ان کی شادی پر مال خرچ کرو جتنا خرچ ہو کرنا ہے، اور بقیہ مال تم بھی کھاؤ اور صدقہ کرو اس میں سے. قاضی نے ایک پیسہ نہیں لیا. یہ نہیں بتایا کہ میرا بھی اس میں کوئی حق بنتا ہے آج کل کے ججوں کی طرح. یہ ہے دین کا اثر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عموماً گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ کوئی مصیبت زدہ، کوئی پریشان ملے تو اس کی پریشانی دور کریں. ایک عورت کہیں باہر سے آئی ہوئی تھی کسی حاجت کے لیے، مدینہ منورہ خرید و فروخت کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ راستہ کیسا تھا، پرامن تھا یا نہیں؟ راستے میں کسی نے کوئی بری نظر سے تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا بری نظر سے تو تب دیکھتے جب کہ عمر مر جاتا، عمر زندہ ہے تو کون بری نظر سے دیکھ سکتا ہے؟ تو امن قائم ہوگا ایمان کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے امن قائم ہوگا. اس کے علاوہ امن قائم ہونے کی کوئی صورت نہیں. آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ لڑائیاں ہیں، چوریاں ہیں، قتل و غارت گری ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاڑا چنار کی کیا حالت ہے، کرم ایجنسی کی کیا حالت ہے. آرمی کی چوکیاں وہاں جگہ جگہ قائم کی گئی ہیں. اس روڈ پہ فوج کی آنکھوں کے سامنے لڑائی ہوتی ہے وہاں، اور وہاں ایرانی شیعہ پکڑے گئے ہیں، اور گلگت کے شیعہ وہاں پکڑے گئے ہیں، اور ایرانی اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے. یہ سب کچھ ہماری فوج دیکھ رہی ہے، لیکن مجال کیا ہے کہ ان پہ گولی چلا دیں؟ بالکل خاموش بیٹھی ہے. پولیس خاموش، فوج خاموش، ایف سی والے خاموش. اس لیے کہ اگر ان پر حملہ کریں گے ایران ناراض ہوگا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا. امریکہ کو ناراض کرنے کی کوئی جرأت ہم نہیں کر سکتے. یہی فوج تو تھی کہ جنہوں نے ایک مدرسے پر، جامع حفصہ اسلام آباد میں، جس میں ساری عورتیں تھی، قوم کی بچیاں تھی، نہتی تھی، کوئی اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، اسی فوج نے ان کو خون میں نہلایا، وہاں ان پر گولی چلائی. لیکن وہاں پاڑا چنار میں شیعوں پر گولی نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ ایران ناراض ہوگا، امریکہ ناراض ہوگا. یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کی غیرت ہے. اور ملک کے باقی حصوں میں کہاں امن ہے؟ کون سا شہر ہے جس میں یہ امن دکھا دیں؟
امن قائم ہوگا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، یہ قرآن ہے۔ اور یاد رکھو یہ قرآن کی تعلیم ان دینی مدارس کی برکت سے اس قوم کو ملی ہے۔ قرآن کا علم دینی مدارس میں پڑھنے والے، وہاں سے علم حاصل کرنے والے پورے ملک کے لاکھوں نہیں کروڑوں مساجد میں امامت کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، اور 25 کروڑ عوام کو کلمہ سکھایا انہوں نے، قرآن سکھایا انہوں نے، کلمے سکھائے انہوں نے، نماز کے احکام سکھائے انہوں نے، دین سکھایا۔ اگر یہ مدارس بند ہو جائیں تو پھر ان مسجدوں میں امامت کرنے کے لیے آپ کو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے داڑھی منڈے ہی ملیں گے، کوئی عالم نہیں ملے گا۔ یہ مدرسوں کی برکت ہے، اور ہم نے پاکستانی مدرسوں کی برکتیں انڈونیشیا میں، آسٹریلیا میں اور پتہ نہیں کن کن ملکوں میں دیکھی ہیں، 10-12 ملکوں میں تو میں نے دیکھی ہے۔ لیکن چند دن، کچھ مہینے پہلے DGISPR اس نے کہا کہ 50% مدارس ایسے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون چلا رہا ہے اور کہاں سے ان کو فنڈ مل رہا ہے، یعنی ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی۔ اور پھر جب اس کے بعد اسمبلی میں بل پیش ہوا، دینی مدارس کی رجسٹریشن کا بل پیش ہوا، تو اسمبلی سے منظور ہو کر آیا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ بل منظور ہو گیا اسمبلی سے، متفقہ طور پر منظور ہوا، لیکن آخری دستخط ہوتا ہے صدر مملکت کا۔ صدر مملکت آصف زرداری کے پاس وہ بل پڑا رہا اور اس نے اس بل کو مسترد کر کے واپس بھیج دیا۔ یہ ہیں اسلامی ریاست کے حکمران۔ اسلامی ریاست کی بنیاد میں دینی مدارس ہیں، دینی مدارس نہ ہو تو اسلامی ریاست کہاں ہے؟ مدینہ کی ریاست سب سے پہلے اسلامی ریاست بنی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا جس کا نام صفہ ہے، مدرسہ صفہ، احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ مدارس کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اب دینی مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی تو پہلے اداروں والے آئیں گے، مدارس کو تنگ کریں گے اور چھوٹے چھوٹے مدارس کو بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے سنا پنجاب میں لڑکیوں کے مدرسے کے اندر جو باپردہ لڑکیاں پڑھتی ہیں، پولیس والے اندر گئے اور پتہ نہیں کیا کیا فساد کیا۔ تو اگر مدارس کی رجسٹریشن نہ ہو تو جو کمزور مدارس ہیں ان کو تو دباؤ ڈال کر بند کر دیتے ہیں، ایجنسیوں والے، فوج والے، ایجنسیوں والے۔ اور اگر مدارس پہ دباؤ نہیں چلتا تو پھر مدارس کو چندہ دینے والوں پر دباؤ ڈال کر ان سے کہتے ہیں اگر تم نے مدارس میں چندہ دیا تو تمہاری جائیداد بھی ضبط کر دی جائے گی، تمہیں سزا ملے گی۔ اور بہت سے مدارس کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو صدر زرداری صاحب کس کو تم خوش کر رہے ہو؟ امریکہ کو خوش کر رہے ہو، شیطان کو خوش کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور میں تو یہ پیپل پارٹی والے جتنے بھی حضرات ہیں ان سے عرض کرتا ہوں کم از کم اتنی بات تو اٹھاؤ اور اس کے لیے دباؤ تو ڈالو کہ یہ اس بل پہ دستخط کیوں نہیں کیا۔ مدارس میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، دین سکھایا جاتا ہے، اور سرکاری خزانے سے 1 روپیہ فنڈ بھی مدارس کے لیے مختص نہیں ہے۔ سارے مسلمان، اہل خیر مسلمان اپنے طور پر مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، لیکن ان پر بھی ایجنسیوں والے دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم مدارس کے ساتھ کیوں تعاون کرتے ہو۔ اللہ جل شانہ ہمارے ان حکمرانوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں اللہ ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ یاد رکھو مدارس کے ساتھ دشمنی پرویز مشرف نے کی،
کیسے ذلیل ہو کر مرا اور آخری زندگی اس نے کیسے ذلت کے ساتھ گزاری. تم بھی مدارس کی دشمنی کرتے ہو، ذلیل ہو کر رہو گے، پارٹی بھی تمہاری ذلیل ہو کر رہے گی، مدارس انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گے.